بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ الحمد لرب هو شاف لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم۔ سب تعریف اس رب کے لیے ہے جو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، اور تمام شکر اس کے لیے ہے جو ہر رحم کرنے والے سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اور اس مہینے کی مناسبت سے ہر اتوار کو بعد نماز ظہر مختصر وقت کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں درس اور فقہی مسائل ان کا بیان انشاءاللہ تبارک و تعالی جاری رہے گا۔ آج کی اس نشست میں نوافل کے حوالے سے صلاۃ الحاجت، نماز حاجت بھی اسے کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہم سنیں گے، اور اسی پر انشاءاللہ تشریح کے حوالے سے گفتگو مقصود ہے۔ احادیث کی جو مستند کتابیں ہیں اہل سنت کی، کیونکہ اہل سنت کی حدیث کی کتابیں الگ ہیں اور اہل تشیع کی حدیث کی کتابیں الگ ہیں، تو ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں ویسے تو بہت سی ہیں، مگر 6 حدیث کی کتابیں بہت مشہور ہیں، ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ صحاح ستہ یعنی 6 صحیح کتابیں، کہ جس میں صحیح درست احادیث کو محدثین نے جمع فرمایا ہے، اور وہ محدثین بہت عظیم شخصیات گزری ہیں اپنے اپنے وقت میں، کئی سو سال پہلے انہوں نے 2 صدی ہجری میں حدیثوں کو جمع فرمایا۔ تو وہ جو حدیث کی کتابیں ہیں صحاح ستہ، ان میں سے ایک کتاب سنن ابو داؤد ہے۔ سنن ابو داؤد یعنی سنتوں والی احادیث اس میں زیادہ تر موجود ہے۔ اس میں ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے، ایک بڑے جلیل القدر صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے، یعنی وہ صحابی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے سوائے غزوہ بدر کے تمام غزوات میں
شرکت کی. غزوہ بدر میں جنگ ہونے سے پہلے ہی مشرکین کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے تھے، اس لیے حصہ نہ لے سکے. مگر عقیدے کی بات کیا ہے؟ ایمان کی بات، کہ جب بندہ کسی نیک کام، خیر کے کام کی نیت سے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے تو اگر کسی وجہ سے رکاوٹ بھی پیش آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں کہ جب غزوہ بدر ہونے والا تھا، جنگ بدر اسی ماہ میں ہوا تھا نا. غزوہ بدر ماہ رمضان کی 17 تاریخ. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی بھی ہیں اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں اور تیسرے خلیفہ بھی ہیں اہل سنت کے، انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی خواہش کی تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں روک دیا شرکت کرنے سے. کیوں روکا؟ کہ ان کی اہلیہ جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی تھیں حضرت رقیہ، وہ بیمار تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے رک جاؤ، ان کی دیکھ بھال کے لیے، آپ کو ثواب مل جائے گا غزوہ بدر کا. تو اتنا بڑا عظیم الشان غزوہ ہونے والا تھا مگر عثمان غنی اس میں شرکت نہ کر سکے، مگر نیت تھی نا. تو جب غزوہ بدر میں کامیابی ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے حضرت عثمان غنی کو بھی حصہ عطا فرمایا، اس لیے کہ نیت تو تھی. تو ان کو بھی ایسا ہی شمار کیا گیا جیسا کہ وہ اس غزوے میں شریک تھے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب کوئی بندہ عبادت کی نیت کر لے، کوئی ایسے عمل کی نیت کر لے جو عبادت میں شمار ہوتا ہے اور پھر کسی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس عبادت پر عمل کا ثواب ہی عطا فرماتا ہے. تو یہ بڑی نعمت ہے نا اللہ کی. تو یہ حضرت حذیفہ غزوہ بدر میں تو شریک نہ ہو سکے مگر دیگر غزوات میں شریک ہوئے. اور غزوہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ جنگ یا وہ جہاد جس کی قیادت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں، سپہ سالار خود رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو غزوہ کہتے ہیں. چنانچہ یہ حضرت حذیفہ کے بارے میں نے ذرا سی بات اس لیے کی کہ ان کی شان بھی معلوم ہو جائے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے وفات کے وقت یہ وصیت کی کہ مجھ کو معمولی کفن میں دفن کرنا. فرمایا کہ اگر میں مستحق ہوں گا قیمتی کفن کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں عطا فرما دے گا، اور اگر میں مستحق نہیں ہوں گا تو پھر یہ قیمتی کفن میرے کام نہیں آئے گا. یہ بھی بہت بڑی آپ کی بات ہے. تو حضرت حذیفہ نے ایک حدیث روایت کی، وعن حذیفہ قال
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی. حضرت حذیفہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پیش آ جاتا تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے. یہ حدیث پاک ہے، اس پر گفتگو ہونی ہے. اور اس سے کیا سمجھنا ہے کہ کوئی ایسی بات جس میں مشکل نظر آ رہی ہو، جیسے انسان کو زندگی میں کبھی کبھی مشکلات پیش آتی ہیں، کبھی کاروباری، کبھی گھریلو، کبھی جسمانی، کبھی روحانی. کاروباری تو یہ کہ رزق روزی کے حوالے سے، چاہے وہ ملازمت پیشہ ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، تاجر ہو، اس کو اپنے کاروبار میں کوئی تنگی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی رکاوٹ آ رہی ہو، کسی طرح کی بھی مشکل ہو سکتی ہے. یا گھریلو مشکل، آپس میں نا اتفاقی ہو جائے، گھر میں شوہر بیوی کے درمیان، یا باپ اور اولاد کے درمیان، ماں اور اولاد کے درمیان، بھائیوں بہنوں کے درمیان، گھر میں رہنے والے افراد کے درمیان. تو کوئی بھی گھریلو مشکل ہو سکتی ہے، اس کو ہم گھریلو مشکل کہیں گے. پریشانی، عرف عام میں ٹینشن. تو ٹینشن کاروبار کی ہو، ملازمت کی ہو، یا گھریلو ہو. اسی طرح جسمانی پریشانی، صحت کے حوالے سے، تندرستی کے حوالے سے، طبی نقطہ نظر سے کوئی بیماری پیش آ جائے، مرض لاحق ہو جائے، چھوٹا مرض ہو، بڑا مرض ہو، کھلی ہوئی یا چھپی ہوئی بیماری ہو جس کا پتہ ہی نہ چل رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا روحانی بیماری. اب روحانی بیماری بھی ہوتی ہے. روحانی بیماری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم پر تو کوئی بیماری نہیں آئی، ڈاکٹر تو عاجز ہے، ڈاکٹر ٹیسٹ کرا لے اور کہے کہ آپ کو تو کوئی بیماری نہیں، آپ تو ٹھیک ہو. ٹیسٹ کے اندر کوئی بیماری ڈائگنوز ہوئی نہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ جسمانی طور پر تو آپ ٹھیک ہو. روحانی طور پر بیماری کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے کوئی غفلت کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے، نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں، خیرات میں. تو اس کا اثر روح پر پڑا اور روحانی طور پر آپ سست ہو گئے، تو اس کو بھی روحانی بیماری کہا جاتا ہے. جیسے صوفیاء کرام، اولیاء اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، قبض و بسط. قبض و بسط. قبض کا معنی رک جانا کسی چیز کا، انقباض. اور بسط کا معنی کشادہ ہو جانا، کھل جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پاک ہے باسط
اکثر رزق روزی میں کشائش کے لیے یہ ورد بتایا جاتا ہے، یا باسطو پڑھو تاکہ رزق روزی کشادہ ہو جائے، تو پڑھا جا سکتا ہے۔ ہمارے شجر شریف میں، ہمارے خاندان میں، ہندوستان میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سادات میں سے ایک ولی اللہ گزرے ہیں، حضرت سید غوث علی شاہ قلندر قادری پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت، رزق روزی میں کشادگی کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتلائیے، تو آپ نے ان کو یہ ورد بتایا، یا باسطو ابسط فی رزقی، اے باسط یعنی اے اللہ، اے روزی کشادہ کرنے والے، میرے رزق میں کشادگی فرما دے۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ اس کو مسجد میں نہ پڑھنا بیٹھ کر، بلکہ باہر کہیں بھی پڑھتے رہنا۔ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمہ اللہ تعالی نے منظوم اشعار کی صورت میں اس کو لکھا ہے، گر چاہے کشادہ ہو روزی، پڑھ خوب لگا کر اپنا جی، یا باسط ابسط فی رزقی، یا باسط ابسط فی رزقی۔ یعنی اس طرف توجہ دلائی کہ یہ پڑھ سکتے ہو آپ۔ تو یہ بات یوں میں نے کی کہ قبض و بسط یہ دو اصطلاحات ہیں صوفیہ کے ہاں، اور وہ کس لیے کی جاتی ہیں اصطلاحات کہ جب روحانی طور پر قبض طاری ہو جائے۔ جسمانی قبض تو ہر کوئی جانتا ہے، کانسٹیپیشن، رفع حاجت نہ ہو رہی ہو تو لوگ کہتے بھائی قبض ہو گیا، ہمیں ڈاکٹر کی دوا لیتے ہیں۔ روحانی قبض ہو جائے تو کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا، سرجن، فزیشین، اسپیشلسٹ روحانی قبض کا علاج نہیں جانتا۔ آپ اگر اس کو کہیں گے تو کہے گا بھائی میں کیا علاج کروں اس کا؟ کوئی جسمانی قبض ہوگا تو علاج کروں گا، روحانی قبض کا میں کیا علاج کروں؟ جاؤ کسی اللہ والے کے پاس، جاؤ اہل اللہ کے پاس، جاؤ صوفیہ کے پاس، جاؤ علماء کے پاس، وہ آپ کو بتائیں گے کہ روحانی قبض ہو جائے تو کیا علاج ہو۔ یعنی کہ دل اچاٹ ہو جائے، سستی طاری ہو جائے، تم غافل ہو جاؤ اگر اللہ کی طرف سے، تو یہ روحانی انقباض کہلاتا ہے، قبض۔ پھر جب وہ کھل جائے تو اس کو کہتے ہیں بسط، کشادہ ہو گیا، کھل گیا، دور ہو گیا روحانی قبض۔ تو میں نے اس لیے یہ بات عرض کی کہ جسمانی پریشانیاں ہوتی ہیں طبی نقطۂ نظر سے، اور ایک روحانی ہوتی ہیں روح کے نقطۂ نظر سے، عبادت کے حوالے سے۔ تو اس کے لیے رحمت للعالمین، شافی المذنبین، آنس الغریبین، راحت المشتاقین، قائد الغر المحجلین علیہ التحیۃ والتسلیم نے علاج بتایا، ریمیڈی۔ کیا علاج بتایا؟ اذا حزبہ امر صلی، جب خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب دیکھیے، بظاہر آپ کہیں گے صاحب مشکل کا کوئی حل تلاش کرنا چاہیے، تو مشکل کا حل اگر کوئی بیرونی طور پر تلاش کرتا ہے تو کوئی منع نہیں ہے۔ مثلا رزق روزی میں تنگی آ جائے
تو آپ رزق کو کشادہ کرنے کے لیے کوئی تگ و دو کریں تو کوئی ممانعت تو نہیں ہے، کرو۔ اگر ملازمت ختم ہو جائے تو جاب تلاش کرنے کی کوئی پابندی تو نہیں ہے، تلاش کرو۔ کاروباری کا مسئلہ آ جائے تو کاروباری مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ یا ممانعت تو نہیں کی گئی ہے، حکمت کے تحت کرو، وہ اپنی جگہ ہے۔ مگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کا ایک ایسا حل بتایا گیا جو عبادت سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہے نفلی نماز۔ کم از کم 2 رکعت پڑھ لی جائے، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے نوافل میں کہ اگر آپ کوئی نفلی عبادت کرتے ہیں تو روح کی مناسبت سے جسم کے اندر جو روح ہماری دوڑ رہی ہے اس روح کے ساتھ ایسا کنیکشن ہو جاتا ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیں لطف آتا ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ اور کریں اور کریں، تھوڑا سا اور کر لیں۔ مثلا کسی کو تلاوت کرتے ہوئے روح کو سکون ملے تو وہ سوچے میں اور پڑھ لوں، تلاوت ذرا لمبی کر لوں۔ نماز ادا کرتے وقت نفل چونکہ تنہا ادا کر رہا ہے، جماعت کے ساتھ نفلی نماز کی کوئی تاکید نہیں ہے۔ عام طور پر جو نمازیں ہوتی ہیں نفلی نمازیں، سوائے ایسی نمازوں کی جیسے نماز استسقاء وغیرہ ہے جس میں جماعت ہوتی ہے، لیکن جس میں جماعت نہیں ہوتی، اکیلے میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اس کا دل کھلتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لمبا قیام کرو، جتنی تلاوت کر سکتے ہو کرو، لمبا رکوع کرو، جتنی تسبیحات پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، لمبا سجدہ کرو، جتنی تسبیحات پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ التحیات میں جب بیٹھو تو آخری وقت ہوتا ہے دعا کا۔ التحیات میں 3 حصے ہیں التحیات کے، ایک حصہ تشہد وہ واجب ہے، ایک حصہ سنت درود ابراہیمی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر ہے، اور ایک حصہ مستحب وہ دعا کا ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے آپ کوئی دعا پڑھتے ہیں۔ تو اب کسی کو دعا پڑھنے میں لطف آ رہا ہو نفلی نماز میں، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، تو ایک سے زیادہ دعائیں پڑھنے کو دل کر رہا ہو، جتنی دعائیں یاد ہوں پڑھتے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی عبادت کے وقت دل کو سکون میسر آتا ہے اور روح کے ساتھ کنیکشن ہو جاتا ہے تو دل کھلتا ہے، تو پھر زیادہ عبادت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اوراد و وظائف جب ہم پڑھتے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہے ہوں تو ایسا ممکن ہے کہ کسی تسبیح میں آپ کو بہت زیادہ لذت پیدا ہو تو آپ کا دل چاہے کہ میں تو اور پڑھ لوں، تو اور پڑھ لو، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب ہے، اچھا ہے۔ تو نفل میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ ہر نفلی نماز کی رکعت کم سے کم تو 2 ہیں، اور زیادہ کے لیے کوئی قید نہیں رکھی گئی کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں تو بھی کم سے کم کتنی ہے 2، آپ اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، کم سے کم 2۔ اب حدیث سے جو ثابت ہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ اتنی ہی پڑھ لو یا زیادہ بھی پڑھ لو تو منع نہیں۔ اب یہاں پر کیا معلوم ہو رہا ہے حدیث پاک میں کہ جب کوئی سختی یا تنگی، پریشانی، مصیبت پیش آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو
آپ نماز میں مشغول ہوتے، نماز پڑھا کرتے تھے. اسے ہم کہتے ہیں صلاۃ الحاجت، کہ آپ نیت کریں کھڑے ہو کر کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت صلاۃ الحاجت. اس میں آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ کس نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ کون سی حاجت ہے آپ کی، جسمانی حاجت ہے، روحانی حاجت ہے، گھریلو حاجت ہے، رزق روزی کی کوئی حاجت ہے، کون سی پریشانی ہے. تو اس پریشانی کی نیت کر کے کہ یا اللہ اس نفل کی برکت سے میری یہ پریشانی دور ہو جائے، اس میں یہ نفل پڑھی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر شب برات میں، لیلۃ البرات جو ہوتی ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات، تو اس میں نوافل پڑھے جاتے ہیں. وہ نوافل کی کوئی خاص تعداد مقرر نہیں ہے، اس میں بھی مختلف نیتیں کی جاتی ہیں. 2 رکعت گناہوں کی بخشش، 2 رکعت صحت شفا، 2 رکعت ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ، 2 رکعت رزق روزی میں فراخی. اس طریقے سے 2 رکعت کر کے وہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں کہ ان نمازوں کی برکت سے وہ مسائل حل ہو جائیں. تو اکثر علماء یہ بتاتے ہیں کہ بھئی مغرب کے بعد سے نوافل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لیلۃ البرات میں، شب برات میں تو پڑھو. قیام اسی کا نام ہے. جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو قوموا لیلہا، اس رات میں قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو. تو نوافل اس وقت بھی پڑھی جاتی ہیں. تو جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور کوئی حاجت درپیش ہو، چاہے وہ آپ کو مشکل یا مصیبت نہ لگے، لیکن ہو وہ حاجت جس کو کہتے ہیں آپ کی ریکوائرمنٹ، طلب آپ کی، تو اس طلب میں یہ صلاۃ الحاجت جو ہے یہ پڑھی جا سکتی ہے. ابھی میں نے سورۃ البقرہ کی آیت شریفہ کا ایک حصہ تلاوت کیا شروع میں، آغاز میں. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو. اس کو کہتے ہیں عربی میں استعانت. استعانت مدد لینا، مدد لو صبر سے اور نماز سے. یہ اللہ کا حکم ہے. اسی لیے علماء کرام، فقہائے اعظام، صوفیاء اعظام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو مدد طلب کی جاتی ہے، ایک تو اللہ سے مدد ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا میں اسباب بنائے ہیں، ذرائع، ان سے جو مدد حاصل کی جاتی ہے وہ بھی منافی نہیں ہے، جبکہ دل کے اندر یہ پختہ یقین ہو کہ یہ جو مدد میں کسی سے لے رہا ہوں اس کے پیچھے بھی اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہی ہے، ورنہ یہ مدد بھی نہ ہو. جیسے ہم دنیا میں کسی کو کہتے ہیں بھائی ہماری مدد کریں، ہیلپ می، تو اگر دنیا میں مدد لی جا سکتی ہے اور وہ ہم لیتے ہیں، یہ اگر بالکل منع ہوتی
تو پھر کسی سے کوئی مدد ہی نہ لی جاتی، لیکن جائز ہے۔ تو اس مدد کا تصور کیا ہے جو دنیا میں لی جاتی ہے؟ وہ مدد کا تصور یہ ہے کہ حقیقی مدد تو اللہ ہی کی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ذرائع بطور اسباب کے رکھے ہوئے ہیں، ان اسباب سے مدد لینا ہے۔ انہی میں سے ایک ہے صبر، ایک ہے صلاۃ، کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حاجت ہو جائے تو صبر بھی کرو، یعنی ایک دم گھبراہٹ کا شکار مت ہو جاؤ، صبر کرو، برداشت کرو۔ اور دوسری مدد کس سے لو؟ صلاۃ، جیسے ابھی ذکر ہو رہا ہے نفلی نماز کا، وہ کیا ہے؟ صلاۃ۔ صلاۃ کا ایک معنی نہیں ہے، مختلف معنی ہے، مگر صلاۃ کا جو مشہور معنی ہے وہ نماز ہے، ورنہ صلاۃ کا معنی استغفار بھی ہے اور صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، مگر مشہور معنی ہے نماز۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد لو، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو اب ایک نماز تو وہ ہوتی ہے جو ہم 5 وقتہ پڑھتے ہیں، وہ تو فرض ہے۔ اب یہ جو نماز صلاۃ الحاجت یہ نفلی ہے، اب اس میں فرق کیا ہوا ان نمازوں میں اور اس نماز میں؟ فرق یہ ہوا کہ وہ جو نماز 5 وقتہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان میں سے کوئی ایک نماز بھی کوئی چھوڑ دے گا تو گناہ کبیرہ ہے، بلا عذر، بغیر مجبوری۔ جماعت کے ساتھ ہو تو بہت اچھا، سنت مؤکدہ ہے جماعت، بلا مجبوری جماعت نہ چھوڑے، لیکن اگر جماعت نہ مل سکے تو اکیلا بھی پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، فجر بھی ہو جائے گی، ظہر بھی ہو جائے گی، عصر بھی ہو جائے گی، مغرب بھی ہو جائے گی، عشاء بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر بلا عذر، بغیر مجبوری، سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا تو چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ جس کو کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ہم پر فرض ہے، لاگو کر دی گئی ہے کہ ضرور پڑھنا ہے۔ اور یہ جو نماز ہے نفلی، اس کو نفلی کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ اضافی نماز، ہم جو نفلیں پڑھتے ہیں نا وہ اضافی نمازیں کہلاتی ہیں، کبھی ہم نہ بھی پڑھے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ یہ جو عام نمازوں میں ہم نوافل پڑھتے ہیں نا، ظہر کے بعد بھی نفل پڑھ رہے ہیں، مغرب کے بعد بھی نفل پڑھ رہے ہیں، عشاء کے بعد بھی نفل پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، صرف فجر میں نفل نہیں ہے اور عصر میں نفل نہیں ہے، باقی نمازوں میں نوافل ہیں، لیکن اگر کسی نے وہ نفل چھوڑ دیے تو گناہ نہیں ہے اس پر، اور پڑھ لیے تو ثواب ہے۔ تو نفلی نماز کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اضافی نماز، اضافی نیکی، جس کو کہتے ہیں کہ ایک زیادتی ہو گئی تمہاری عبادت پر، زیادتی، وہ تم نے کر لی۔ تو یہ نفلی عبادت جو ہے، نفلی نماز صلاۃ الحاجت، یہ اگر کوئی نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر پڑھے تو ثواب بھی ہے اور عمل ہو جائے گا اس حدیث پاک پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا۔ دیکھیے نا، پریشانی انبیاء کرام کو بھی لاحق ہو سکتی ہے، اسی لیے تو آیا حدیث میں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، اس سے مدد لیتے تھے، نماز سے۔ ہم لوگ معاشرے میں کوئی پریشانی آ جائے تو اور سب کچھ کر لیتے، نماز نہیں پڑھتے شاید، یعنی صلاۃ الحاجت نہیں پڑھتے، باقی مزار پر جا کر دعا بھی کر لیں گے ان کے توسل سے، اچھا ہے، کوئی منع نہیں،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی ممانعت ہے، نہیں. بزرگان دین کا توسل مانگتے ہیں جا کر، یا اللہ ان کے وسیلے سے ہماری حاجت پوری فرما دے، ان کے توسل سے ہماری مشکل حل کر دے. بہت اچھا ہے، کرو. چادر چڑھا دیتے ہیں مزار پر جا کر. کوئی پریشانی آ جائے تو منت مان لیتے ہیں کہ ایسا کرے اللہ کام پورا کر دے تو ہم چادر چڑھائیں گے. حالانکہ چادر چڑھانا کوئی شرعی منت نہیں ہے. شرعی منت جس کو ہم کہتے ہیں وہ عبادت سے تعلق رکھتی ہے. جیسے کوئی شرعی منت یہ مانے یا اللہ یہ میرا کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، یہ شرعی منت ہے. یا اللہ میرا وہ کام پورا ہو جائے تو میں نماز پڑھوں گا نفلی، یہ شرعی منت ہے. اس کو کہا جاتا ہے شرعی منت. تو شرعی منت جو ہے وہ عبادت سے تعلق رکھتی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ایصال ثواب کے لیے فلاں بزرگ کے مزار پر جا کر دعا کروں گا، اگر میری منت پوری ہو جائے تو شکرانے کے طور پر ان کے لیے ایصال ثواب کروں گا، تو اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں. یا کوئی اور کام کرتا ہے کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے تو میں منت کے طور پر نیت کرتا ہوں کہ میں وہ کام کر لوں گا، اچھا کوئی کام، تو ٹھیک ہے، کر سکتا ہے، خیرات کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا اگر کوئی کام پورا ہونے سے پہلے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرے کہ یا اللہ تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں تیری راہ میں یہ خرچ کرتا ہوں، برائے کرم اپنی نظر رحمت مجھ پہ فرما دے اور یہ کام میرا حل فرما دے، تو کر سکتا ہے، ممانعت نہیں ہے. مگر انبیاء کرام کو بھی پریشانیاں لاحق ہوئی ہیں. وہ پریشانی کبھی اپنی ذات کی بھی ہو سکتی ہے اور امت کی بھی ہو سکتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ثابت ہے کہ آپ نے اپنی امت کے لیے نمازوں میں گریہ وزاری فرمائی، استغفار فرمایا اللہ کی بارگاہ میں. یہ جو استغفار حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو گناہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو معصوم ہے. وہ جو استغفار ہے وہ آپ کی امت کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں استغفار فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کے گناہوں کو بخش دے، میری امت پر رحم فرما، کرم فرما. تو اس حدیث پاک کی تشریح میں گفتگو کے اختتام پر یہ عرض کرتا ہوں کہ صلاۃ الحاجت رفع حاجات کے لیے، حل مشکلات کے لیے، دفع بلیات کے لیے اکسیر ہے، علماء فرماتے ہیں. اب ایک مثال دیتا ہوں. وبا چل رہی ہے، وبا ہے نا. اب وبا میں ہم احتیاط بھی کریں، وبا میں ہم ویکسینیشن بھی کریں، ٹیکے بھی لگوائیں، درست ہے. اور وبا میں ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نفل پڑھیں کہ یا اللہ اس نفل کی برکت سے اس وبا کو دور فرما دیں، تو بالکل جائز ہے، ہونا چاہیے. کیونکہ یہ بھی تو ایک بلا ہے نا، وبا ہے، ایک آزمائش ہے ہم پر، ایک پریشانی کی صورت ہے. دنیا بھر میں پریشانی چھائی ہوئی ہے. اللہ کی طرف سے ایک سبق ہے کہ دیکھو کوئی چاہے کتنا ہی طاقتور ہو مگر پریشانی کا شکار تو ہو سکتا ہے. کوئی ملک چاہے کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، اس کو اپنی طاقت پر کتنا ہی ناز، کتنا ہی غرور ہو، مگر وبا کے سامنے عاجز ہے نا. وبا اور بلا کے سامنے جو قدرتی طور پر آ رہی ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے. بس جو کچھ اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی وہی کرے گا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے توفیق، ورنہ تو وہ بھی نہ کر سکے. تو کوئی بھی پریشانی، غم، فکر، اس میں جہاں ورد و وظائف پڑھے جاتے ہیں، جیسے ایک ورد ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم،
حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں 90 بیماریوں کی شفا ہے. اس میں سے ایک فرمایا غم، کہ اگر کوئی غم آ جائے تو اس کی کثرت کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھتے رہو غم دور ہونے کی نیت کر کے. تو اسی طرح جب کوئی ورد و وظیفہ پڑھتا ہے، کچھ اور عمل کرتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، تگ و دو کرتا ہے اس مشکل کو دور کرنے کے لیے، تو نفل نماز بھی پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے. تو آج کی نشست میں نفلی نمازوں میں سے صلاۃ الحاجت، نماز التجا بھی کہا گیا. اس کو پڑھنے کی ایک عادت پیدا کریں. اور یہ جو صلاۃ الحاجت ہے یہ زیادہ تر گھر میں پڑھی جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ سنتیں اور نوافل ان کا صحیح مقام گھر ہے. اگرچہ مسجد میں پڑھی جائیں تو کوئی گناہ نہیں، مگر سنت کیا ہے؟ رسول پاک کا طریقہ گھر میں نماز پڑھنا. اس پر بھی انشاءاللہ بیان ہوگا ایک نشست میں. تو آج جو کچھ ہم نے سنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا کرے. الحمد لرب هو شافی لسقیمی والشکر لمن ارحم من کل رحیمی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ہم کو نصیب فرما، صیام و قیام کی ہمیں توفیق عطا کر. یا اللہ نمازوں کی توفیق عطا کر، تلاوت قرآن کی توفیق عطا کر، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا کر. اللہم یا رب العالمین ہر قسم کی پریشانی، مصیبت، رنج، فکر دور فرما. آمین. اللہم احفظنا من الآفات والبلیات وبارک لنا فی الرزق والعمر والحسنات. آمین. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته وشهداء ملته وعلماء شريعته وأولياء أمته وفقراء طريقته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم